कुर्बान जाएं, मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ उठा करके देखें, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रावी है, फरमाते हैं एक मर्तबा एक शख्स बारगाह रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया और आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया। आका करीम ने फरमाया क्या हुआ? हदीस पाक का मफ़हूम में उसने कहा कि मैंने माह रमज़ानुल मुबारक में यानी रमज़ान शरीफ के रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा कर लिया। बुजुर्गों की मौजूदगी में, बच्चों की मौजूदगी में इससे ज्यादा मोहतात और बायहा अल्फाज इस मामले को पेश करने के लिए मेरे पास नहीं है। अगर इससे ज्यादा मोहतात अल्फाज हो तो मेरे बड़े मेरी रहनुमाई कर दें। उन्होंने कहा मैंने वजीफे ज़ौजियत अदा किया। कैसे? रोजे की हालत में, जबकि हराम है और अल्लाह का कानून यह है कि अगर ऐसा किया तो 60 रोजे रखे या 60 मिस्कीन को खाना खिलाए, यही तो है। गुलाम आजाद करे, शरीयत ने मुख्तलिफ अंदाज में उसका कफारा बताया, उसको कफारा कहते हैं। आने वाला आया, देखिए बड़े से बड़े मुफ्ती साहब के पास कोई भी मसला लेकर के आएगा, मुफ्ती साहब कहेंगे ये है और यही है। अगर वो वाकई मुफ्ती है तो ये है और यही है, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के यहां तो फतवे बिकते नहीं है, हम लोग फतवे बेचने वाले, फतवा फरोख्त तो लोग हम नहीं है। इसलिए हमारे यहां जो बात बरसों से कही जा रही है वो बात आज भी कही जा रही है और इंशाअल्लाह क़यामत तक यही बात कही जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारी शरीयत जो है वो पार्लियामेंट की मेज पर बैठकर तैयार नहीं हुई है। शरीयत मुस्तफा जान रहमत ने अता फरमाई है। तो हमारे यहां कानून नहीं बदलते, कानून हमारे यहां तब्दील नहीं होते। अल्लाह अकबर। लेकिन मुस्तफा जान रहमत की बारगाह अर्श मकाम है। आने वाला आकर कहता है हुजूर ऐसा ऐसा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कफारा बताया कि 60 रोजे रख लो। कफारे में जाहिर सी बात है कि एक रोजे में सब्र न हुआ तो 60 में फिर सब्र कैसे हो सकता था। उन्होंने कहा हुजूर नहीं कर सकता, 60 रोजे नहीं रख सकता। तो कहा 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। कहा यह भी नहीं कर सकता। गुलाम आजाद कर दो। कहा हुजूर यह भी नहीं कर सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कहते जाते थे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। देखिए कोई दूसरा मुफ्ती होता, मुजीब होता तो वो क्या कहता, नहीं कर सकते तुम जानो, हमने तो कानून बता दिया। ये जो बात कही जा रही है हुजूर सिर्फ कानून बताने वाले हैं, यानी दूसरे अल्फाज में किताब में नबी को डाकिया की हैसियत दी गई है। वो तो सिर्फ डाकिया की तरह है, वो लाते अल्लाह से और हमें पहुंचा देते हैं। आप बताएं जिससे लाते हैं और जिस तक पहुंचाते हैं डाकिया की हैसियत क्या होती है। लोग नबी को डाकिया कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को हिदायत अता फरमाए। फिर लोग हमसे कहते हैं इख्तिलाफ की बात ना किया करो। लोग तो खुद इख्तिलाफ के कांटे बोते हैं। अगर उन कांटों को हम उठाए तो हम मुजरिम क्यों हैं? हम क्यों मुजरिम हैं? और खुदा की इज्जत की कसम, हमारे बाप की आबरू पर होने वाले हमले को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, नबी की अजमत पर होने वाले हमले को मुसलमान कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता अगर उसके दिल में ईमान की जर्रा बराबर रमक बाकी है। क्योंकि खुदा की इज्जत की कसम, अल्लाह ने हमें जो जाने अता की है वो मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में अता की है। इसलिए कि जान तो बिस्तरों पर भी जा सकती है, लेकिन जो जान मुस्तफा जाने रहमत के इश्क में जाए वो जान पर हजारों जिंदगियां कुर्बान है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। शरीयत को तहफ्फुज नामों से मुस्तफा को तहफ्फुज दिए बगैर हो नहीं सकता। और याद रखें शरीयत सियासी लीडरों से कभी महफूज नहीं हुई है। शरीयत को तहफ्फुज मिला है तो खानकाहों से मिला है। सियासी अड्डे हमेशा सियासत के मुखालिफ रहे हैं। अकबर का दरबार देख लो, मामून का दरबार देख लो, ये सारे जो दरबार थे जिसे दुनिया जलालुद्दीन अकबर कहते हैं, लोग उसको अकबर द ग्रेट कहते हैं, वो अपने वक्त का बदतरीन मुल्हिद जिसने दीन इलाही कायम करके शरीयत का मजाक उड़ाया। लेकिन जब सियासी दरबार से शरीयत का मजाक उड़ा तो खानकाह से
سلسلے قادریہ کا وہ عظیم بطل جلیل جسے دنیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے جانتی ہے، وہ عاشق مدینہ کھڑا ہوا، اور سلسلہ نقشبندیہ جس پر قیامت تک ناز کرتی رہے گی، وہ فاروق اعظم کا شہزادہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور شریعت کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے شریعت کو تحفظ دیا ان کا صاحب شریعت سے قلبی دل کا تعلق تھا، تبھی شریعت کو تحفظ نصیب ہوا۔ جن کا تعلق قلب کا مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں ہوگا وہ شریعت کو کبھی تحفظ نہیں دے سکتے۔ جانتے ہیں لوگ نقشبندی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ قادری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ چشتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان خانقاہی لوگوں کا مزاج کیا تھا جانتے ہیں؟ شیخ عبدالشیخ مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کیا کہتے ہیں؟ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ یہ توحید کی خدمت کرنے والا، ہندوستان میں توحید پر سب سے زیادہ مواد فراہم کرنے والا، اپنے دور کا سید الموحدین کہہ رہا ہے کہ میں خدا کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ او رب محمد، وہ میرے محمد کا رب ہے۔ آپ توجہ تو فرمائیں، لیکن لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ دل سے تعلق مصطفیٰ توڑ کر شریعت کے تحفظ کے لیے نکلے آپ، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شریعت تو ان کی اداؤں کا نام ہے، ورنہ چار مسالک دنیا میں وجود میں آنے کی کیا وجہ تھی؟ حضور نے کسی دور میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا، کبھی اوپر باندھا، کبھی زور سے آمین کہا، کبھی دھیرے کہا، ہے نا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہوا؟ حضور نے جس کو ترک کر دیا پھر وہ زندہ کیوں رہی؟ اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، محبوب نے جس ادا کو باقی رکھا وہ بھی باقی رہے، جس کو ترک کر دیا وہ بھی باقی ہے۔ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ ہم اللہ کے قانون کے محتاج ہیں، قانون کے مطابق ہم نے کرنا ہے، حضور جو کرے وہی قانون بن جاتا ہے۔ ارے حضور چھوڑ دے تو قانون بنتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد نمازیں پڑھی اس کو مغرب کہتے ہیں، لیکن عرفات میں غروب ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھی، عرفات میں غروب ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دیا مغرب کو، عشاء تک مؤخر کر دیا، دیر تک مؤخر کر دیا، اس دن مغرب کو چھوڑنا عبادت ہو گیا۔ اب کون مغرب پڑھے عرفات میں؟ مسئلہ بتایا جاتا ہے نہیں پڑھنا، عرفات میں مغرب نہیں پڑھنا، بلکہ مزدلفہ جا کے پڑھنا، چاہے رات کے 2 بجے پڑھیں، چاہے رات کے 4 بجے پڑھیں، عشاء کے ساتھ ملا کے۔ ارے جس کا چھوڑنا بھی عبادت ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا چھوڑنا بھی قانون خدا ہو جائے، وہ ادائے مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ادا ہے۔ بات اتنی ہی ہے کہ حضور سے جب قلبی تعلق نہیں ہوتا تو اس طرح دل کی بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ مشکیزے سے نکلتا وہی ہے جو مشکیزے کے اندر ہوتا ہے، اور زبانوں سے نکلتا وہی ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے۔ لوگوں پہچانو ایسے لوگوں کو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آنے والا آیا، اس نے کہا حضور یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا۔ ہم سے زیادہ تو بخاری کی بات ادھر کے لوگ کرتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، قربان جائے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ کسی نے حضور کو لا کر کے کھجور ہدیہ کی۔ روایتوں میں آتا ہے، اس کی شرح میں ہے کہ 2.25 من وہ کھجوریں تھی، 1-2 کلو آدھا پاؤ 1 پاؤ نہیں تھی، 2.25 من وہ کھجوریں تھی۔ اور آنے والے نے حضور علیہ السلام کو وہ ہبہ کیا، عرض کیا، تحفے میں پیش کیا۔ سرکار نے وہ کھجور لی اور لینے کے بعد اس آنے والے شخص سے کہا ایک کام کرو، اس کو لے جا کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو، کفارہ ہو جائے گا۔ اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ مدینہ منورہ کے مسکین جو تم سے زیادہ غریب ہوں، تم سے زیادہ محتاج ہوں، ان میں تقسیم کر دو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ سبحان اللہ، ان کی ابرو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں 2 قبلوں کی یکجائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حال بگڑتا ہے تو پھر کرم کیسے ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، دریائے کرم جوش میں کیسے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا لے جاؤ، اور لے جا کر کے
اپنے سے زیادہ محتاج کو دے دو، کفارہ ادا ہوگا۔ اس کی حضور میں سب سے زیادہ محتاج ہوں پورے مدینہ منورہ میں۔ حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور ایسے ہنسے کہ حضور کے دندان نظر آئے، سبحان اللہ، حضور کے سبحان دانت نظر آئے۔ بہت جلدی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ لبوں پر تبسم آ جاتی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن بات یہ ایسی تھی کہ انہوں نے کہا حضور مجھ سے زیادہ کوئی محتاج مدینہ منورہ میں نہیں ہے۔ کریم آقا نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے خلیفہ اعظم کا قانون۔ اللہ رب نائب رب اکبر کی شان دیکھیں، نائب پروردگار کی شان دیکھیں، خلیفہ اعظم کی شان دیکھیں۔ کبھی ایسا بھی کفارہ دیکھا کہ خود کھاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ کفارہ ادا ہو جائے؟ کیا سزا کو جزا میں تبدیل نہ کر دیا؟ کیا سزا کو جزا میں تبدیل نہ کر دیا؟ سزاؤں پر بھی انعامات ملتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سزاؤں پر بھی کھجوریں کھلائی جاتی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام پکار اٹھتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اللہ کے حبیب